اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے سب بھائی کنعان میں تشریف لائے۔ کنعان کے باشندے ان سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹو، مصر کا احوال اور سفر کی حقیقت جو تم پر گزری ہے وہ مجھ سے بیان کرو۔ تب انہوں نے احوال راستہ بتایا اور مصر کے عزیز کی ضیافت اور مہربانی پوری کیفیت جناب یعقوب علیہ السلام کو سنائی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کہیں میرے بیٹے یوسف کی خبر ملی ہے؟ وہ سب کہنے لگے، اے ابا جان، تعجب ہے، یوسف کو تو کب کا بھیڑیا کھا گیا اور اس کو بہت دن گزر گئے، اور یہ خبر ہم کس سے پوچھیں؟ اور اگر ہم لوگوں سے معلوم بھی کریں تو لوگ کہیں گے کہ یہ کب کی بات ہے۔ ہاں، ایک بات ضروری عرض کرنا ہے کہ عزیز مصر بنیامین کو دیکھنا چاہتا ہے، اور وہاں اس کے لے جانے سے ایک ایک شتر کا بوجھ گندم ہم کو زیادہ ملے گا، اور اگر ہم اس کو وہاں نہ لے جائیں گے تو ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر جناب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دل میں سوچا کہ وہاں میرا یوسف ہے، اگر میرا یوسف وہاں نہ ہوتا تو بنیامین کو کیوں دیکھنا چاہتا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عزیز مصر کو بنیامین سے کیا مطلب۔ وہ سب بھائی اپنے ابا جان سے عرض کرنے لگے کہ عزیز مصر نے ہماری شکلیں دیکھیں اور پھر خوش ہو کر کہنے لگے کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو آئندہ ضرور اپنے ساتھ لانا اور گندم زیادہ ملے گی، اگر نہ لاؤ گے تو گندم نہ ملے گی۔ مجھے اس کے دیکھنے کا بہت شوق ہے کیونکہ وہ آپ لوگوں سے سب سے چھوٹا ہے۔ مصداق اس آیت شریفہ کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بس جب بھی آئے طرف باپ اپنے کے تو کہا انہوں نے اپنے باپ سے منع کیا گیا ہے ہم کو بھیج ساتھ ہمارے بھائی کو ہمارے درمیان تاکہ ہم اس کی نگہبانی کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اعتبار کروں تمہارا اس پر مگر وہی جیسا کہ اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر۔ پہلے کہنے لگے اللہ تعالیٰ بہترین نگہبان ہے، سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب وہ لوگ سب کے سب اپنے باپ کے پاس آئے اور اپنا لایا ہوا مال اسباب کھولا تو اس اسباب میں اپنا مال بھی پایا جو لے کر گئے تھے بقول رب العزت کے، جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا گیا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب کھولا انہوں نے اسباب اپنی پونجی جو تھی وہ اس میں پائی، اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ جو ہم لوگ لے کر گئے وہ سب واپس آ گیا ہے، اگر آپ نے چھوٹے بھائی کو ہمارے ہمراہ نہ بھیجا تو آئندہ بھی ہم سب کو غلہ ایک ایک بوجھ اونٹ کا ملے گا، ورنہ سب کو محروم کر دیا جائے گا۔ پھر یہ بات سن کر جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہ بھیجوں گا اپنے چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ قسم دو اللہ تعالیٰ کی میرے روبرو ہو کر اس کو لے آؤ گے واپس میرے پاس۔ بس جب دیا انہوں نے ان کو عہد اپنا، کہا اللہ تعالیٰ اس بات پر شاہد ہے۔ پھر سب بھائیوں نے اپنے باپ کے سامنے عہد کیا اور پھر قسم کھائی۔ تب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا حافظ ہے اور شاہد ہے تمہارے قول و اقرار پر، اور یہ بھی خبر ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی جمع پونجی پائی اونٹوں کے بوجھوں میں جو مال بھیجا تھا اناج کے لیے مصر میں، بس حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین کامل ہوا کہ مصر میں میرا یوسف ہے، اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو مصر کیوں بلاتا، اور میں نے بھی یقین کیا اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر میں کیوں بھیجتا، اور جو اناج مصر سے آیا تھا اس میں سے آدھا اپنے عزیز و اقارب کو دیا اور آدھا ملک شام میں بھیج دیا، اور بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر روانہ کر دیا۔ چلتے وقت یہ وصیت کی کہ تمام یکبارگی ایک ہی دروازے سے شہر مصر میں داخل مت ہوں بلکہ سب مختلف دروازوں سے داخل ہوں، ممکن ہے کسی کی بد نظر تم پر پڑے، اور جو میری پونجی وہاں سے بازری شتر کے بوجھ میں واپس آ گئی ہے یہ تم لیتے جاؤ اور یہ وہاں دے دینا، ہو سکتا ہے شاید پھول میں چلی آئی ہو، اور یہ چیز اناج کی قیمت میں دی گئی ہے، تمہیں واپس رکھنا حلال نہیں۔ یہ وصیت فرمائی اور پھر کہا جاؤ میں نے تمہیں خدا پر سونپا، رخصت کیا اور خود رونے لگے۔ اہل کنعان نے آپ کو روتے دیکھا تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بہت منتظر تھے
کہ دیکھیں کہ کب آئیں گے وہ۔ آج یہ ہے کہ سب لوگ چند ہی روز میں مصر جا پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ آپ کے پاس کنعان سے 11 آدمی آئے ہیں۔ یہ خبر سن کر جناب یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 11 آدمی بنیامین کو لے کر آئے۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی علیحدہ علیحدہ دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے، اور وہ سب جب داخل ہوئے تو جناب یوسف علیہ السلام کے ملازمین انہیں شہر کے سیدھے راستے سے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ بھائیوں نے بوقت ملاقات یوسف علیہ السلام کو باادب سلام عرض کیا، اور ایک دستار جو یعقوب علیہ السلام کو اپنے دادا جناب ابراہیم علیہ السلام سے میراث میں ملی تھی، وہ انہوں نے اپنے باپ کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کر دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہمارے باپ کا دیا ہوا ہدیہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی بھیجی ہوئی دستار دیکھ کر از حد خوش ہوئے، کیونکہ یہ دستار جس کسی کو بھی پہنچی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوا، اور معلوم کیا کہ یہ جو پونجی اپنے بھائیوں کو واپس دی تھی کہ تم لوگ اس کو جا کر اسے اپنے خرچ وغیرہ میں لانا، پھر اس کو ویسا ہی باپ نے واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو افسوس ہوا، لیکن مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا ضروری تھا۔ فوراً اپنے خادموں اور خانسامہ کو حکم دیا کہ کھانا جلد از جلد تیار کروایا جائے اور باقاعدہ دسترخوان لگاؤ۔ چنانچہ آپ کے کہنے کے مطابق کھانا نہایت عمدہ بنایا گیا اور مختلف قسم کے دسترخوانوں پر چن دیے گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آئے ہوئے مہمانوں کو طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ اس وقت کھانا تیار ہے، آپ حضرات کھانا دسترخوانوں پر بیٹھ کر کھا لیجئے، لیکن ایک بات ضروری کہنی ہے کہ جو بھائی ایک ہی ماں کے بطن سے ہو تو وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ یہ بات جناب یوسف علیہ السلام کی سن کر سب بھائی ایک ہی جگہ پر بیٹھ گئے، صرف بنیامین ہی اکیلے رہ گئے، اور وہ یہ حال دیکھ کر رونے لگے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا کہ بھائی تم کیوں روتے ہو اور تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ بنیامین روتے ہوئے کہا کہ میرا ایک سگا بھائی تھا اور اس کا نام یوسف تھا، میرے بھائیوں کی غفلت سے اس کو بھیڑیے نے کھا لیا اور میں اپنی ماں سے اکیلا بھائی ہوں۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر وہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ اس بات کو سن کر جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو اجازت دو کہ وہ میرے ساتھ اس وقت بیٹھ کر کھانا کھائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یوں نوازش و اکرام کر فرماتے ہیں تو یہ ہماری سرفرازی ہے۔ اس بات کو طے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے کھانا نہ کھایا اور بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر خلوت میں چلے گئے اور اپنے شاہانہ چہرہ کا نقاب اٹھا کر بنیامین کو دکھایا۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے چہرے پر عرق گلاب چھڑکا، جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ یہ ایک اسلامی چینل ہے اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھی کسی پیغمبر اسلام کے متعلق قرآن مجید کے مطابق ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ابھی کمنٹ میں اس نبی کا نام لکھیے، انشاءاللہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔